صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب میں سیلاب کی صورتحال دیکھ کر سندھ کو ہوشیار رہنا چاہیے تھا کہ یہاں بھی سیلاب آ سکتا ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر کئی علاقوں کو خالی بھی کیا گیا اور پہلے سے ہی کئی ریلیف کیمپ سیٹ اپ ہوئے، لیکن پتہ چلا کہ کئی ایسی بستیاں ہیں جو کہ دریا کے راستے میں ہی آباد ہیں اور ہر انسان کو گھر سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں۔ تفصیلات علی حسن کی اس رپورٹ میں۔ دریا سندھ کو مائٹی ریور یوں ہی تو نہیں کہا جاتا، یہ جب بپھرتا ہے تو سنبھالے نہیں سنبھلتا۔ آج کل یہ بپھرا ہوا ہے، ہر چیز جو اس کے راستے میں آ رہی ہے اس کو بہا کر لے جا رہا ہے۔ دریا کی اس جولانی سے سب سے زیادہ متاثر وہ لوگ ہیں جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ بولا بابا جدھر ہے ادھر جاؤ، ادھر سے تو ادھر آئے ہیں، ابھی ادھر بھی بہت ڈرا ہے، اب کدھر جائیں، ادھر ہی بیٹھے ہیں، اب دیکھ تو رہے ہیں، موت تو ہے۔ اگر جے پانی ایندو تو لازمی گھر باہر وٹھی ہیڈاں اچی وہی رہنداسیں، ॿियो हाणे छा कंदा، غریب جی وہیں کیر مدد کون کندو آ۔ کشمور میں گڈو بیراج سے ٹھٹا میں سمندر تک لوگوں نے اس دریا کے راستے میں کاشتکاری کے ساتھ ساتھ اپنے مکانات کھڑے کر لیے ہیں، مال مویشی پال لیے ہیں اور دریا کی زمین کو شہروں میں بلدیاتی اداروں اور حکومت کی زمین تصور کرتے ہوئے قبضے کر لیے ہیں۔ بااثر لوگوں کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی دریا کی زمین پر قابض ہیں۔ دریا کی زمین کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے۔ میں نے جگہ خریدی تھی 25,000 میں، 40,000 وٹھن 50,000 وٹھن تڏहिं تھا وہن نا، غریب مانو 2 لکھ 2.5 لکھ کتھاں آنن۔ اب ان لوگوں کا انخلا مشکلات میں اضافے کا سبب بن گیا ہے۔ دریا کیوں معاف کرے، اسے سمندر تک جانے کے لیے کھلا اور صاف راستہ درکار ہوتا ہے۔ سندھ کے چیف سیکریٹری فضل الرحمان سے حال ہی میں جب حیدرآباد میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا اس وقت یہ مسئلہ نہیں ہے۔ حکام نے دریا کی زمین پہ تجاوزات کے قیام کو نظر انداز کیا اور اب سیلاب کے نتیجے میں انہی کے لیے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ دریا سندھ کی اس خصوصیت سے محکمہ آبپاشی اچھی طرح واقف ہے کہ جب دریا سندھ بپھرتا ہے تو سنبھلتے نہیں سنبھلتا۔ اگر ایسا ہے تو آبادیوں کو دریا کے پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے بنائے گئے پشتوں کی دیکھ بھال اور مرمت وقت سے پہلے کیوں نہیں کی جاتی؟ گڈو کے مقام سے ٹھٹا تک عام لوگ یہی سوال کرتے ہیں۔ افسر سارے اپنے گھر بیٹھے رہتے ہیں، عوام وہی پریشان ہے۔ محکمہ آبپاشی ہر سال سیلاب کے ناموں پر لاکھوں روپے کی خریداری آب کلانی کے لیے کرتا ہے۔ یہ پتھر بھی اسی مقصد کے لیے سالوں قبل خریدے گئے تھے جو اب تک کوٹری بیراج کے ڈاؤن اسٹریم پر بائیں جانب پڑے ہوئے ہیں۔ محکمہ آبپاشی میں کرپشن کی لاتعداد داستانیں دریا کے کناروں پر قائم ان حفاظتی پشتوں میں دفن ہیں۔ پاکستان میں تو مٹی پاؤ کا رجحان عام ہے جس سے حکومت میں کسی بھی سطح کے حکمران اور حکام مبرہ نہیں ہیں اور اس کا خمیازہ عام لوگوں کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ علی حسن، ڈان نیوز، حیدرآباد۔ حفاظتی اقدامات کے باوجود جب سیلاب سندھ پہنچا تو ادھر بھی تباہی مچ گئی، کچے کے علاقے بہہ گئے اور کچھ شہر بھی بری طرح سے متاثر ہوئے۔ ہمارے نمائندے حسن عبداللہ ان متاثرہ علاقوں میں موجود تھے۔ دیکھیں بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے اور پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ اس وقت سکھر میں تقریباً 10 لاکھ کیوسیک سے زیادہ پانی یہاں سے گزر رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ گڈو بیراج کی بات کریں تو 11 لاکھ کیوسیک سے بھی زیادہ پانی وہاں سے گزر رہا ہے۔ اور بعض جب انتظامیہ کے لوگوں سے ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ فی الحال گڈو کے مقام پہ پانی کے بہاؤ میں تبدیلی نہیں آ رہی، البتہ انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس پانی کے بہاؤ میں تقریباً 2 لاکھ کیوسیک تک مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صورتحال یہ ہے کہ شکارپور کے قریب ایک بند ٹوٹ جانے سے پانی جو ہے وہ کافی تیزی سے شکارپور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اب تک آدھے درجن کے قریب دیہات جو ہیں وہاں پر زیر آب آ چکے ہیں۔ ایک چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ کہ بعض علاقوں میں لوگوں کا ایک بے یقینی سی کیفیت ہے اور ابھی بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں ان علاقوں میں جہاں تک پانی نہیں پہنچا جن کا یہ ماننا ہے کہ وہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پہ اس وقت اگر سکھر بیراج کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ کافی بڑا لوگوں کا مجمع جمع ہے اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کے لیے ایک تفریحی مقام ہے اور جب ان کو انتظامیہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ ان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ان کو یہاں سے دور رہنا چاہیے تو وہ
ان وارننگز کو جو ہے وہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے. یہی چیز ہم نے گھوٹکی ڈسٹرکٹ میں بھی دیکھی. جب قادرپور کی طرف پانی بلند ہو رہا تھا تو اس وقت بہت سے لوگوں نے وہاں سے جب ان کو وہاں سے نقل مکانی کرنے کا کہا گیا تو انہوں نے پہلے اس پہ اعتراض اٹھایا, انہوں نے انکار کیا. بعض کا یہ کہنا تھا کہ ان کے مویشی اور ان کے سامان کو پہلے منتقل کیا جائے, اس کے بعد وہ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سو نے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ کیونکہ یہاں پہ بعض قبائلی جھگڑے بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کی زمین پر بھی قبضہ ہو سکتا ہے. یہ تو تھی صورتحال جب پانی بڑھنا شروع ہوا اور لوگوں کی نقل مکانی شروع ہوئی. ایک چیز جہاں تک نقل مکانی کا تعلق ہے چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ کوارڈینیشن کی بہت شدید کمی تھی, بہت فقدان تھا, خاص کر جو سویلین ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اور جو ملٹری ایڈمنسٹریشن ہے ان کے درمیان. پاک فوج اور پاک بحریہ کی کشتیاں جو ہیں وہ قادرپور کی طرف لوگوں کو نکال رہی تھیں, لیکن جب ہم نے وہاں پہ حکام سے بات کی, فوجی حکام سے, تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کسی قسم کے نقشے دستیاب نہیں ہیں. ان کو یہ نہیں پتہ کہ اس تقریباً 35 کلومیٹر ریڈیس کے علاقے میں کون سے دیہات کہاں پر ہیں اور لوگ کہاں پھنسے ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ جو سول ایڈمنسٹریشن ہے ان کے پاس تفصیلی میپس موجود ہیں, البتہ جو ملٹری حکام ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی شیئرنگ نہیں ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے وہاں کے جو ڈی پی او ہیں, ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر, ان سے بعض پولیس حکام اپنے ساتھ لیے اور وہ ان کے ساتھ بعض پولیس اہلکار اپنے ساتھ لیے اور وہ ان کے ساتھ کشتیوں پر سفر کر رہے تھے اور ان کے علاقوں کی نشاندہی کر رہے تھے. اس کے علاوہ ریلیف کیمپس بھی مختلف مقامات پر قائم کر دیے گئے ہیں. سکھر شہر میں تعمیر نو اسکول میں بھی ایک کافی بڑا ریلیف کیمپ سیٹ کیا گیا ہے جس میں تقریباً 2200 لوگ ہیں, لیکن وہاں پر بھی مختلف قسم کے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ سب سے بڑی جو شکایت لوگ وہاں کر رہے ہیں وہ یہ کہ پانی کی, ان کو جو پانی فراہم کیا جا رہا ہے وہ کافی گندا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو چائنا سے امپورٹ کی گئی واٹر پیوریفیکیشن ٹیبلٹس دی گئی ہیں جس میں تقریباً 40% جو ہے وہ کلورین ہے, جس سے بہت سے لوگوں کو الٹیاں اور چکر آ رہے ہیں. تو یہ بنیادی سہولیات ہیں جو فی الحال وہاں پر موجود نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پانی کی ظاہر جیسے جیسے سطح بڑھتی جا رہی ہے, انتظامیہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سکھر بیراج کو کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اور اس کے جو گرد و اطراف میں علاقے ہیں ان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو کچھ کچے کے علاقے تھے, کچھ جھونپڑیاں وغیرہ تھیں, وہاں سے لوگوں کو منتقل کر دیا گیا ہے. تو یہ فی الحال یہاں پر صورتحال ہے, اور جیسے جیسے صورتحال ڈیولپ ہوتی رہے گی ہم آپ کو اس سے آگاہ رکھتے رہیں گے. پچھلے 2 ہفتے میں پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے کم 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں, سینکڑوں ایکڑ فصل تباہ ہوئی ہے اور کئی لاکھ لوگوں کے روزگار ختم ہو چکے ہیں. لیکن جب ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ ایک ایسی آفت آنے والی ہے تو اس سے بچاؤ کے لیے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے, اور اگر کیے بھی گئے تو یہ ناکافی کیوں رہے, اور اب کیا حکام کی ذمہ داری نہیں ہے کہ متاثرہ لوگوں کی مدد کرے تاکہ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں. ایسے ہی دوسری کہانی کا وقت ختم ہو چکا ہے. اگر آپ کو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو آپ دوسری کہانی میں دیکھنا چاہیں تو dk@news.tv پر ای میل کریں. ایسے ہی ہماری ٹیم اجازت چاہے گی اور ہماری ملاقات اگلے ہفتے ہوگی.